کتا بیاہ نہیں ہوا اجے تک؟ ہو گیا بیاہ؟ سارے اس طرح نے. میرا سنو مسائل اج بیاہ واسطے. بڑھیاں نو مارنا کس طرح ہے تے بڑھیاں نال برتاؤ کس طرح کرنا ہے، سارا کچھ سن لو اج قرآن دی روح نال. ٹھیک ہے اپنی ساتھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بحمداللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 60 ہے اور آیت نمبر 27 to 34 تک بیان ہوگا. ان آیات کے اندر بھی چونکہ سورۃ النساء بیان ہو رہی ہے تو سورۃ النساء کے اندر معاملات زندگی یعنی عورتوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے بارے میں زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے اور متعدد احکامات ہیں، لیکن بالخصوص چونکہ نام اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے تو لہٰذا اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ پیغامات دیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ. یہاں پہ یہود و نصارہ اور ساتھ میں مجوسی یہ بہن بھائی سے اپنا رشتہ جائز سمجھتے تھے، یعنی بہن بھائی کا آپس میں نکاح یہ جائز سمجھتے تھے. تو اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں جو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ حوالہ دیتے ہیں، یعنی دلیل بھی دیکھیں کس طرح کی منہ اٹھا کے دے رہے ہیں. وہ آگے سے بات یہ کرتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ پھپھو کی بچی کے ساتھ نکاح جائز ہے، تو اسی طرح بہن کی بچی کے ساتھ بھی نکاح جائز ہوا، یعنی کہ جس طرح خالہ کی بچی کے ساتھ نکاح جائز ہے تو پھر جو بھائی کی بچی ہے اس کے ساتھ کس طرح ناجائز ہو گیا. وہ اس طرح کر کے تمہیں ٹیڑھے طریقے کے ساتھ تمہیں ہدایت سے سیدھے رستے سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ تم اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ زنا میں ملوث ہو جاؤ اور تم اس کے ساتھ حیا چھوڑ دو اور ترک کر دو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح پیغام پہنچا دیا کہ اس کے ساتھ تم سیدھے رہو گے. اس کے بعد فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم لوگوں پر آسانی ہو، تمہیں وہ رشتے بتائے ہیں کہ جس کے ساتھ تم عزت کے ساتھ باہر پھر بھی سکتے ہو. ایک مثال ہے کہ ایک آبا و اجداد کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ آگے اولاد آئی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، 2 بہن ہیں، 3 بہنیں ہیں، جتنے بھی ہیں ساتھ میں بھائی ہیں. وہ ایک رشتہ بڑا لطف اندوز ہے، بندہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے تو یاد دہانی رہتی ہے، ایک عزت دار رشتہ ہے. تو اس کے ساتھ اگر نکاح کرنا تمہیں جائز قرار دیتے تو تمہارے تو گھروں کا نظام ہی بیڑا گرک ہو جاتا. نکاح کا جو کہ مقصد یہ تھا کہ ایک نسل کو آگے چلانا، تو جب اپنے گھر سے یہ نظام چلنا شروع ہوگے تو اس کے ساتھ تو نظام خراب ہوگا. تو یہ ہر صاحب عقل کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے بالکل کمزور ترین بنایا گیا، اس کا تو بس نہیں چلتا تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ معاملات اگر کھل جائے تو جائز ہے کر لیتے ہیں. لیکن یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود قائم فرما دی ہیں اس کے بعد یہ ناجائز ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے ایمان والو باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مہربان ہے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر باطل طریقے کے ساتھ مال کمانے کی نفی فرما دی ہے، یعنی کہ اس طریقے کے ساتھ اس میں سارے طریقے آ جائیں گے، چوری، سود خوری اور سارے کے سارے معاملات اس میں آٹومیٹک داخل ہوں گے، ڈکیتی، سارا کچھ. اور فرمایا کہ ساتھ ہی ساتھ وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ عورت کے ساتھ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے اس کے بعد جو حق مہر اس کو دے دیا ہے وہ اس سے واپس نہ لیا جائے جبراً زبردستی.
تو فرمایا کہ اس طرح ناحق مال نہ کھاؤ، تجارت کرو جس کے اندر تمہیں باہمی رضامندی کے ساتھ محبت اور میل جول کے ساتھ پیارے طریقے کے ساتھ وہ نظام چلے کہ جس کے ساتھ تمہیں فائدہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ تو اس کے بعد اس کے اوپر جو تجارت بندہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں متعدد احادیث بھی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تجارت کرنے والے کی فضیلت اور تجارت کا جو اندر بندہ ملوث ہو اور اس کے اندر پھر 2 نمبریاں کریں تو اس کے بارے میں کیا کیا وعیدیں ہیں وہ سب کچھ آپ سماعت فرمائیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا اور ایماندار تاجر یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ فضیلت اگر میں سنا رہا ہوں تو یہ آسان کام نہیں ہے اس فضیلت پہ اترنا، یہ ہر وہ شخص جانتا ہے جو بندہ تجارت کرتا ہے۔ سچا اور ایماندار تاجر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو گنجل ہے نا، یعنی کہ آپ کو کوئی چیز فری میں تو ملتی نہیں، یہاں پہ تو عورتیں بھی لینی ہو تو فری میں نہیں ملتی، یعنی شادی کر کے وہ بھی ہاتھ پیر دینا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا وہاں پہ اگر آپ کو تجارت کے اندر اتنا تمہیں نفع مل رہا ہے تو اس کے اندر پھر کچھ نہ کچھ تو الجھن اور کچھ نہ کچھ مشقت ہے، تو پھر ہی جا کے یہ شان و عظمت مل رہی ہے۔ تو لہٰذا سچا اور ایماندار ہونے کی پوری کوشش کی جائے اور ترمذی کی حدیث کے تحت آنے کی مکمل طور پہ کوشش کی جائے۔ ترمذی کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ عز و جل سے ڈرے اور بھلائی کرے اور سچ بولے۔ یعنی ہر فاسق گناہ گار اٹھایا جائے گا، یعنی کہ جو تاجر ہے وہ ہر فاسق کے اٹھایا جائے گا اور وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا سوائے ان کے جو بندہ سچا ہے، جو بلائی کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے بارے میں یہ وعید نہیں ہے۔ مسند امام احمد کے اندر ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، نبی علیہ السلام نے پچھلے دور کا ایک واقعہ نقل فرمایا اور فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ قتل ہو گیا، یعنی کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اب وہ فرشتے آئے تو اس سے کہنے لگے کہ کوئی نیکی ہے؟ وہ بولا کہ میں نہیں جانتا، یعنی میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے کہ جو میں نے نیکی کی ہو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ غور کر لو، یہ نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا کہ دنیا کے اندر میں تجارت کیا کرتا تھا اور میرے پاس جب ان سے میں اپنی رقم کا تقاضا کرتا تو امیر اگر مجھے کہتا کہ مہلت دو تو میں اس کو مہلت دے دیتا، اور غریب اگر مال و دولت مجھے نہ دے سکتا تھا تو میں اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے وہ شخص بخشا جائے گا کہ تجارت کے اندر اتنا نفع ہے، جو بندہ اس سے فائدہ اٹھائے وہ پھر نفع لے گا ضروری طور پہ۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تجارت کے بارے میں ہم نے بات کلیئر کر دی۔ اب آگے فرمایا اسی آیت کے تحت فرمایا کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی اس کے اندر خودکشی یہ کرنا بالکل حرام ہے، جس مرضی طریقے کے ساتھ، یہ بالکل واضح طور پہ سن لیجئے گا۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر ملتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس شخص نے خود کو نیزہ مارا تو جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا۔ یعنی جس نے نیزہ مار کے اپنے آپ کو قتل کیا ہے، خودکشی کی ہے، تو جہنم کی آگ کے اندر جہنم کی آگ بھی ہوگی اور ساتھ میں وہ نیزہ مارتا رہے گا، بندہ پھر ختم ہوگا، پھر اللہ اس کو زندگی عطا کرے گا، پھر وہ اپنے آپ کو مارے گا، یہ سلسلہ قیامت تک اس کے لیے چلتا رہے گا۔ تو خودکشی والے معاملے کے اندر کسی صورت کے اندر راضی نہ ہوا جائے، آپ برداشت کریں۔ صبر مسلمانوں کے لیے بنا ہے، یہ مومنوں کے لیے بنا ہوا ہے، صبر، آزمائش، تکلیف، یہ سارا کچھ مومنوں کے لیے ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر کمزور کبھی نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہ اس کے متعلق آپ یہ بھی حدیث مبارکہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے سے نیچوں کو دیکھو، نیچوں کی نعمتیں دیکھو گے تو تمہاری اپنی نعمت کے اوپر تمہیں خوشی محسوس ہوگی جو تمہیں اللہ نے عطا کی ہے، اس کے اندر تم احساس کمتری کے اندر نہیں پڑو گے۔ لیکن اگر بندہ اوپر ہی دیکھتا رہے تو بعض اوقات ذہن کے اندر آتا ہے کہ یار واقعی میں، اور یہ حقیقت بات ہے، وسوسہ آتا ہے کہ یار وہ بندہ تو ٹھیک ہے، میں ادھر ویسے ذلیل ہو رہا ہوں، میں ادھر پھنس گیا ہوں۔ حالانکہ آپ اپنے سے نیچے ایک منٹ کے لیے دیکھیں
تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعتاً بہت لوگ ہیں جو ہم سے بھی زیادہ کمزور رہ رہے ہیں۔ پھر بندے کو ایک موٹیویشنل ملتا ہے، موٹیویٹڈ ہوتا ہے بندہ، اور پھر اس کے ساتھ بندہ آگے زندگی لے کے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب، یعنی دو کام، تجارت کے اندر دو نمبری کر رہے ہیں، حرام مال کھا رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اپنی جان کو خود قتل کیا۔ اب اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سند عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ پھر یہ سن لو، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا، جو دو کام بیان ہوئے، تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے تو یہ کام بڑا آسان ہے۔ تمہارے خیال میں ہوگا شاید مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے تو یہ کام بہت زیادہ آسان ہے، جو سارے حاکموں کا حاکم ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اکیلا وہ مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کو کیا پرواہ، وہ تو غنی ہے۔ واللہ غنی حمید، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ بندہ اگر بڑے گناہوں سے بچتا رہے، بڑے گناہوں کے بارے میں متعدد روایات ملتی ہیں، مشکات کے اندر جو حدیث آئی ہے ایک واضح طور پہ، اس کے اندر 7 بڑے گناہ گنائے جاتے ہیں، کبیرہ جن کو آپ کہتے ہیں۔ اس کے اندر بعض جگہ 7 بھی ہے، بعض جگہ 10 بھی ہے، بعض جگہ 17 بھی، 40 بھی، 700 تک کبیرہ گناہ گنے جاتے ہیں۔ اور ہم لوگ جو زیادہ مرتکب ہوتے ہیں وہ کبیرہ میں ہی ہوتے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید چھوٹا موٹا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ کیا چھوٹا گناہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ، نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے خانہ کعبہ تیری بہت زیادہ عزت ہے۔ آپ یہ ذرا جملے دیکھیں، بہت زیادہ رتبہ ہے، تیرا مقام سب سے اونچا ہے، لیکن بندہ مومن کی تعظیم تجھ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے سند عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارے اکثر جو گناہ ہوتے ہیں وہ کبیرہ ہی ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کرے گا، یعنی کہ جنت میں تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اس معاملے کے اندر سے بھی بچتے رہنا چاہیے۔ گناہ کے متعلق آپ چند احادیث سن لیں۔ ترمذی شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ رنگ کا، پھر جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ اچھا، پھر جب بندہ گناہ کی طرف دوبارہ مائل ہو تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ نقطہ دوبارہ لگتا ہے، اور اس طرح بندہ گناہ میں بڑھتا جاتا ہے، آخر کار ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا دل سارا کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جس کا دل ہی سیاہ ہو تو پھر اس کو اللہ کی عبادت کے اندر روحانیت کس طرح ملے، وہ کس طرح اللہ کی عبادت کے اندر چاشنی لے سکے۔ تو لہٰذا اپنے دل کو بھی اگر صاف رکھنا چاہتے ہیں تو توبہ استغفار کریں، اللہ کے حضور معافی طلب کرتے رہیں، تو پھر آپ کے دل کے پاکیزہ ہونے کے 100% چانسز ہیں اس حدیث کے تحت۔ تو لہٰذا اپنے دلوں کو بھی پاک رکھا جائے، گناہ کبیرہ سے بچتے رہا جائے تو بندہ اس کے ساتھ بہترین رہے گا۔ گناہ کبیرہ متعدد لوگوں نے لکھی ہیں، امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے بھی لکھی ہیں، اور ابن عباس کی احادیث بھی اس کے اوپر ملتی ہیں۔ متعدد لوگوں نے کبیرہ گناہ لکھی ہیں، لیکن آپ سمجھے ویسے ایک چھوٹا سا فارمولہ یاد رکھ لیں کہ جو یہاں پہ زیادہ مشہور و معروف ہے نا ہمارے ذہنوں میں، جو ہم جانتے ہیں، میں اگر ابھی یہاں پہ کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں کہ کوئی گناہ میں گنایا جائے تو وہ بندہ جو شروع کرے گا نا گناہ کے نام لینا، وہ سارے کے سارے کبیرہ ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو چھوٹے گناہ کا پتہ ہی نہیں، چھوٹے گناہ کس کو کہتے ہیں۔ بڑے گناہ جو ہیں وہ ہم سے زیادہ مرتکب ہوتے ہیں۔ زنا، بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں تہمت لگا دینا کبیرہ گناہ ہے، بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں غیبت کر دینا کبیرہ گناہ ہے، چغلی کر دینا کبیرہ گناہ ہے، حسد کے اندر مبتلا ہونا کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ تو سارے کے سارے، ریاکاری، اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، یعنی یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کہ بندہ اللہ کی بجائے کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز ادا کر رہا ہے، کہ اللہ کے بجائے کسی اور کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر رہا ہے، تو یہ جو کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے اس کو بھی شرک اصغر نبی علیہ السلام نے کہا، چھوٹا شرک۔
تو ہم تو شرکوں کے اندر مطلب ڈائریکٹ شرک تک بات پہنچتی ہے، تو چھوٹے گناہ تو بڑی دور کی بات ہے، تو لہٰذا ہر اعتبار سے ہر طرح کے گناہ سے بچا جائے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ دو ہی طرح کے بندے کے اعمال ہوتے ہیں، اور بندہ جس چیز میں مبتلا ہوتا ہے وہ دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک بندہ حسد کی بنیاد کے اندر، یعنی جو میرے پاس چیز نہیں ہے تو وہ فلانے کے پاس کیوں آ گئی ہے، وہ فلانے کے پاس نہیں آنی چاہیے، اللہ اسے کھینچ لے پھر مجھے عطا کر، یہ جملہ حسد ہے۔ اور دوسرا بندہ رش کرتا ہے، جس کے متعدد نام بھی رکھے گئے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ بندہ یہ کہے کہ یا رب العالمین اس کے پاس بھی وہ نعمت رہے، ساتھ میں میرے پاس بھی آ جائے۔ جو قرآن کے اندر ترغیب دلائی گئی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، وہ یہ رشک والی ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو عطا کیا، اس کو اور عطا کر اور مجھے بھی عطا کر، تو یہ رشک کی صورت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو ہم لوگوں کی یہاں پہ مشہور ہے وہ حسد ہے، تو جو حسد ہے وہ بندے کا کبیرہ گناہ ہے، اس سے بندے کو بچتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے، اس کے بارے میں تمنا نہ کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، جو جو عمل کمائیں گے وہی حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، یعنی جو جو عورتیں کمائیں گی وہ ان کو ملے گا، جو جو مرد کمائیں گے وہ ان کو ملے گا، اعمال کے اعتبار سے بات ہوگی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل کا متلاشی ہونا چاہیے، نہ کہ ہر وقت بندہ عدل و انصاف کی باتیں کرتا رہے۔ اللہ کی حضور عدل انصاف یہاں پہ جچتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر فضل ہی جچتا ہے، وہاں پہ اگر عدل انصاف ہونا شروع ہوا تو بندے کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اسی کے تحت بندہ جو تمنا کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ملتی ہے بخاری شریف کے اندر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے پاس اگر دو، یا آپ دیکھتے ہیں نا اکثر جن کے پاس کوٹھیوں کی کوٹھیاں ہیں وہ بھی ابھی تمنا میں ہیں، اور جن کے پاس ایک چھوٹا سا پلاٹ ہے وہ بھی ابھی تمنا میں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بالکل واضح ہے، فرمایا ابن آدم کو دو وادیاں دے دی جائیں، اور وہ دو وادیاں پوری کی پوری مال سے بری ہوں، مال و دولت ہے، عیش و آرام ہے، اس کے بعد بھی ابن آدم تیسری وادی کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اس کے بعد بھی اس کا جو پیٹ ہے وہ صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے تمنا کے اندر نہ رہا جائے، بلکہ جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ پورا گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے، جو اوپر چھوٹا سا پیس ہے نا وہ بندے کا خوبصورت بھی لگتا ہے اگر بندہ خالی چھوڑے نا، لیکن وہ پورا گلاس بندہ پانی کا نہیں دیکھ رہا، آگے بندہ یہ اعتراض کر رہا ہے کہ یار یہ چھوٹا سا حصہ پانی کا رہ گیا نا گلاس کے اندر، یہ بھی بھرا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ تو بندے کا کوئی کام نہیں، بندے کو چاہیے اس کے اندر بندہ سوچ و بچار کرے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑے ہم نے سب کے لیے مستحق بنا دیے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، تمہارے سب کو اس کا مستحق بنا دیا ہے، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے انہیں ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ یہاں پہ نسب کے معاملے کے اندر بات کی گئی ہے کہ مجہول النسب، یعنی کہ پہلے دور کے اندر یہ بھی تھا کہ بندہ جا کے کسی کو کہہ دے، یعنی کہ بندہ کسی کو یہ بات اپنے یار دوست کو کہہ دے کہ تو میرے مال کا وارث ہے، کیونکہ اس کا کوئی ہے نہیں تو لہٰذا وہ مال کا وارث بن سکتا ہے۔ اسی طرح بندہ کسی کو کہہ دے کہ میں اگر مر جاؤں، میں کوئی قتل کر دوں تو دیت تو نے دینی ہے، تو وہ بھی کام ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے کے اندر بھی ذمہ دار کسی کو بنانا، یہ والا عقد صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اس کے قائل ہیں، اور یہ والا عقد درست ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہے عورتوں پر، یعنی مرد نگہبان ہے عورتوں پر۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ یہ بات یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ یہاں پہ فرمایا ہے کہ جو فضیلت ہے وہ اللہ نے دی ہے، نہ کہ یہ اس میں نہ ہماری کوئی بہادری ہے نہ عورتوں کی کوئی کمزوری ہے، یہ اللہ نے عطا کی ہے۔ تو لہٰذا جو چیز اللہ عطا کرے تو
جو کریٹڈ ہے وہ جو چیز جس کو مرضی عطا کر دے تو اس کے بارے میں بندہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی مرد کماتا ہے نا، محنت تو ساری وہ کرتا ہے، باہر سے لوگوں کی اپنے مالک کی باتیں سننا اور اس کے بعد وہاں پہ اختلافات کر کے بڑی محنت و مشقت سیاستیں چل چل کے وہاں پہ وقت دے رہا ہے، آفس کے اندر جگہ جگہ میں کالوں پہ کال، یہ سب کچھ ہینڈل کرنے کے بعد جا کے وہ عورت کے لیے شام کو کچھ لے کے آتا ہے، تو یہ اس وجہ سے بھی فضیلت ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، اور تو نیک عورتیں، اب یہاں پہ نیک عورتوں کا وصف ہے، فرمایا نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے، یعنی اللہ کی جو عطا کردہ ہمت ہے اس کے ساتھ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، یعنی مرد کے عزت کی بھی، یعنی وہ ایک خود عزت ہے مرد کی، اپنی عزت کا بھی خیال رکھتی ہیں نیک عورتیں، اور جو مرد کا مال گھر میں موجود ہے اولاد کی صورت کے اندر، یا جو مال و دولت گھر میں کہیں بھی کیبن وغیرہ میں رکھا ہے، اس ساروں کی حفاظت بعد میں عورت کرتی ہے، تو نیک عورتوں کا یہ وصف ہے۔ اور واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ۔ اچھا، اگر نہ سمجھیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو اس صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، ان کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ بستر اپنے جدا کر لو۔ اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں، نافرمانی کریں، تمہارا دل دکھائیں، ان کے ساتھ اپنا بستر جدا کر لو۔ یہ نہیں کہ جا کے تھوڑا پکڑا اور جا کے اس طرح کے معاملہ یہ والے نہ کیے جائے، بدتمیزی حد۔ اللہ نے طریقہ بتایا، بڑا اسلام والا طریقہ ہے کہ بسترے جدا کر لو، اونچی اونچی بات سے گالیاں دینیاں اور بچوں کو بھی منتشر کر لینا، یہ والے کام سے منع کیا گیا۔ اور اس کے بعد حکم فرمایا پھر نہ سمجھیں تو پھر انہیں مارو۔ مارنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ منہ پہ رخسار پہ مارنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، بلکہ ایک طریقے کے ساتھ، جب وہ بالکل بات تسلیم ہی نہیں کر رہی، فرما برداری نہیں کر رہی، تو پھر اس صورت کے اندر یہ والا معاملہ ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، کوئی راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مکمل طور پہ انہوں نے ایک بالکل واضح طور پہ تمہاری فرما بردار ہو گئی ہے، اس کے بعد راستہ کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یعنی یہ بتانے کا یہاں پہ یہ بھی مقصد ہے کہ اگر تم یہاں پہ تھوڑا چھوڑ دو گے، ترک کر دو گے چیز کو، تو اس کے ساتھ تمہیں فائدہ ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے، تو اس کے جو ماننے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا ظرف بڑا رکھیں، حوصلہ بڑا رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔